تمام فتنوں کو جو ماضی قریب میں پیدا ہوئے، موجودہ دور میں ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، ان کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو دنیا کے کسی مؤلف کی، کسی مصنف کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، آپ احادیث مبارکہ اٹھائیں، یہ تمام فتنے آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ جی، تو مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی فتنے کی پہچان کرنی ہے تو قرآن و حدیث سے کریں، قرآن سے اور حدیث سے۔ چلو پہچان کرتے ہیں ہم۔ تو مدد غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کسی صحابی سے مانگ لیں گے، کسی امام سے مانگ لیں گے، کسی ولی سے مانگ لیں گے۔ اچھا، تو مولوی کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح نہیں، تو ہم اس بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے سورۃ التحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے یعنی مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو ادھر قرآن پاک سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ساری زندگی قرآن پر کام کیا ہے اور میڈیا کے اوپر کام کیا تھا۔ چلو یہ مولوی صاحب ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے بھی علمی لیول دیکھ لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، یا علی مدد، شرک۔ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اور ہم نے ڈاکٹر اسرار کا علمی لیول بھی دیکھ لیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مدد مانگنا شرک ہے، جبکہ ہم نے تو قرآن پاک سے حوالہ دیا ہے اور حدیث سے بھی۔ اب ایک واقعہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس میں امام طبرانی، امام ابو شیخ اور امام ابن المقرہ، یہ تینوں بڑے امام ہیں، حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک زمانے میں مدینہ منورہ میں درسگاہ میں علم حدیث حاصل کر رہے تھے۔ ایک بار ان تینوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، روزے پر روزہ رکھتے، مگر جب بھوک سے نڈال ہو گئے، ہمت جواب دے گئی، تو تینوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ ہم لوگ بھوک سے بے تاب ہیں۔ یہ عرض کر کے امام طبرانی تو آستہ مبارک پر ہی بیٹھے رہے اور کہا اس در پر موت آئے گی یا روزی، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ امام ابو یوسف اور امام مقرہ اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک بزرگ دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرمائے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرما کر حکم دیا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آ کر کھانا پہنچا دوں، چنانچہ جو کچھ مجھ سے فی الوقت ہو سکا حاضر ہے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت بڑے امام، تینوں امام حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن جب ان کو بھوک کی شدت پیش آئی تو وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر پیش ہوئے، حاضری دی اور فریاد کی کہ ہمیں بھوک کی شدت ہے، ہمیں نوازیے۔ اور تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کی خواب میں آ کر کہا کہ ان تک کھانا پہنچا دو، تو اس بادشاہ نے فی الفور جو ہو سکا انہوں نے پہنچا دیا، جبکہ یہ مولوی حضرات کہہ رہے ہیں مدد مانگنا صحیح نہیں ہے۔